سورہ صف کی آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان والے ہو، کونوا انصار اللہ، اللہ تعالیٰ کے مددگار ہو جاؤ۔ کما قال عیسیٰ بن مریم، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے فرمایا تھا للحواریین، حواریوں سے، من انصاری الی اللہ، کہ کون میری اللہ تعالیٰ کے معاملے میں مدد کرے گا۔ اب یہاں سے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کیا یہ جو آیت مبارکہ ہے جس میں ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ، کیا محض یہ ترغیب ہے یا پھر اس کا حقیقی کوئی معنی ہے؟ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا حقیقی اور عملی معنی ہے، اور وہ اس طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو نبیوں کو دیا، اور نبیوں نے اپنی جتنی بھی صلاحیتیں تھیں وہ استعمال کی اس دین کو آگے پہنچانے کے لیے۔ لہٰذا اب دین نبیوں سے آگے کس کے پاس جائے گا؟ تو ظاہر بات ہے ان کے ساتھیوں کے پاس جائے گا، ان کے خلیفہ کے پاس جائے گا۔ اب ان کی ذمہ داری ہوگی کہ انہوں نے اس دین کو لے کے آگے چلنا ہے۔ لہٰذا جو انسان بھی یہ کہتا ہے کہ میں اپنے نبی کے مشن کو لیتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کے دین کا مددگار بنتا ہوں، تو جب وہ یہ فیصلہ کرے گا تو پوری بصیرت کے ساتھ کرے گا۔ جیسے نبی علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ میں اس دین کے اوپر جو چل رہا ہوں محض بصارت کی وجہ سے نہیں بلکہ بصیرت کی وجہ سے چل رہا ہوں۔ تو گویا کہ پھر مجھے پورا شرح صدر حاصل ہونا چاہیے کہ جس دین کے اوپر میں چل رہی ہوں یہ سچا دین ہے، یہ حق دین ہے، اس میں مجھے مشکلات پریشانیاں آئیں گی، میں نے قربانیاں دینی ہیں، میری سوچ کیا ہے، میرا ویژن کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے، اور میں نے اسے کہاں تک لے کر جانا ہے۔ پھر اس کے معاملے میں ہماری پلاننگ بھی ہوں گی، پھر میں اپنے آپ میں قابلیت بھی پیدا کروں گی، صلاحیت بھی پیدا کروں گی، میرے کام کی کوئی ترتیب بھی ہوگی، کوئی تحریک بھی ہوگی، کوئی ادارہ بھی ہوگا، کیونکہ میں نے جو ہے یہ عہد کیا ہے کہ میں نے اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے، تو میں نے عملی طور پہ وہ سب کچھ کر کے دکھانا ہے جس سے میں کہوں کہ میں نے واقعی اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دین کی مدد کرنے کے محتاج تو نہیں ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ انسان کس طریقے سے جو ہے وہ ایفرٹ کرتا ہے۔ لہٰذا جب نبیوں نے یہ کہا ہے کہ من انصاری الی اللہ، اب یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ سورہ ال عمران میں آتی ہے، انشاءاللہ وہاں پہ بہت خوبصورت اس کو ایکسپلین کر دیا جائے گا، مگر یہاں پہ انصاری کا لفظ جو ہے یہ نصرت سے ہے، اور نصرت کسے کہتے ہیں؟ مدد کرنے کو، وہ ایڈ جو باہر سے آتی ہے اور عین مشکل وقت میں آتی ہے، جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت میں نبیوں کا ساتھ دینا، ان کی مدد کرنا۔ اسی سے لفظ انصار بھی بنا ہے، جو مدینہ کے صحابہ کرام تھے ان کو انصاری کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے عین وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال کیا تھا تو جو ان کے حواری تھے، اب یہ حواری لفظ جو ہے یہ حور سے ہے، اور حور جو ہے وہ عربی زبان میں گوری رنگت والی عورت کو یا مخلوق کو کہا جاتا ہے، اور عین جو ہے وہ بڑی بڑی آنکھوں والی عورت کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ خوبی جو ہے یہ تو جنت کی حور کے لیے بیان کی گئی ہے، مگر حور کا جو دوسرا معنی بیان کیا جاتا ہے وہ دھوبی ہے، اور دھوبی جو ہوتا ہے وہ کپڑے کو صاف کرتا ہے، نیا بناتا ہے۔ تو حواریین کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کا بہت تزکیہ کیا تھا، ان کی تربیت ایسی کی تھی کہ ان کو گناہوں سے دھو دیا تھا، پاک کر دیا تھا، صاف کر دیا تھا۔ گویا کہ جیسے کپڑا دھوبی چمکاتا ہے، ایسے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین کو جو ہے وہ چمکا دیا تھا۔ اب یہ حواری جو ہیں جن کی تعداد بتائی جاتی ہے وہ 12 ہیں۔ اب یہ 12 کے 12 حواری جو ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وفادار تھے۔ ایک حواری کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے غداری کی تھی، جس کے بارے میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری وقت میں اپنے حواریوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک باغ میں تھے، اور وہ وہاں پہ اپنے آپ کو نظر بند کیے ہوئے تھے حفاظت کی خاطر۔ تو ایک حواری جو تھا وہ چند اشرفیوں کے عوض جو ہے وہ بک گیا تھا۔ تو اس نے یہودیوں کو یہ تدبیر بتائی تھی کہ جب ہم باغ سے باہر نکلیں گے تو میں استاد کہوں گا، اور استاد کہہ کے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو متوجہ کروں گا، تو جو میری اس بات کے اوپر متوجہ ہوگا تو آپ اس کو پہچان لینا کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور آپ ان کو پکڑ لینا۔ مگر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر آ جاتی ہے، معاملہ جو ہے وہ الٹا ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال باقی جو حواری ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے وفادار تھے، تو ان حواریوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ کی مدد کریں گے۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت ایسی تھی جو کہ ایمان لے کر آگے۔ اب یہ وہ لوگ تھے کہ جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی مانتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے سچے دین کے اوپر یہ لوگ قائم تھے، تو ان کے لیے ایمان والے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اہل کتاب جو اس دور کے تھے وہ سچے ایمان والے تھے۔ وکفرت طائفۃ، اور ایک جماعت ایسی تھی کہ جس نے انکار کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، پس ہم تائید کریں گے یا ہم قوت دیں گے ان لوگوں کو جو کہ ان میں ایمان والے تھے، یعنی کہ جو سچے نصارہ تھے ان کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تائید کریں گے، علی عدوہم، ان کے خلاف جو ان کے دشمن تھے۔ اور پھر اس کے لیے ساری ہسٹری کا جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی تائید کی تھی، اور پھر کیسے جو ہے عیسائیت کا مذہب جو ہے وہ بعد میں غالب آ گیا تھا۔ اس کے اوپر مختلف صدیوں میں مختلف کچھ ہوتا رہا ہے۔
لیکن جو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بظاہر ایسا تھا کہ اس وقت کے نصارہ نے بہت ظلم برداشت کیے تھے یہودیوں کے، لیکن بعد میں پھر ایسا ہوا تھا کہ رومیوں کے ذریعے وہ سارا ظلم کروا رہے تھے، تو رومیوں نے ہی جو ہے وہ عیسائی مذہب کو قبول کر لیا تھا، اور لہٰذا پوری اسٹیٹ جو ہے وہ عیسائیت میں آ گئی تھی۔ پھر اس کے بعد یہودیوں کی شامت ہے، پھر اس کے بعد ایک طویل ہسٹری ہے، وہ انشاءاللہ سورہ بقرہ میں آپ کو بتا دی جائے گی کہ بھئی کس کس طریقے سے جو ہے اس قوم کے اوپر زوال آتا رہا، اور جو اہل حق نصارہ ہیں ان کی اس دور میں بھی مدد کی جاتی رہی، اور اس کے بعد بھی آج تک اگر دیکھا جائے تو بے شک اندرونی لحاظ سے پاور یہودیوں کے پاس ہے، لیکن غلبہ سامنے بظاہر جو ہے وہ عیسائی ہی نظر آتے ہیں۔ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو دشمن پہ غالب کر کے رہیں گے، یعنی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور جو سچے نصارہ ہوں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے ایمان لے کر آ جائیں گے، اور فائنلی جو ہے ان یہودیوں کے اوپر غلبہ کس کے تھرو آئے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے تھرو ہی آئے گا، اور جو ان کے سچے اہل کتاب ہوں گے اور پھر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو لوگ ہوں گے وہ جو ہے ان کے اوپر غلبہ حاصل کریں گے۔ اس صورت مبارکہ کو میں نے بہت اختصار کے ساتھ بتایا ہے، اس لیے کہ آلموسٹ یہ سارا موضوع جو ہے وہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں آتا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ساری ڈیٹیل جو ہے وہ آل عمران میں بتائی گئی ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو وہاں پہ ان تمام تشنگیوں کو جو ہے وہ دور کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔